فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 858، 28 جون 2022۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میری شادی کو 26 سال عرصہ ہو چکا ہے۔ شوہر کا مزاج ہمیشہ سے بہت سخت رہا ہے۔ بات بات پر آزاد کر دینے کے الفاظ بولتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے شوہر کے منہ سے آزاد کر دینے کے لفظ کو کبھی توجہ نہیں دی، اور اب یاد نہیں کہ آزاد کر دینے کا لفظ شوہر نے کلیئرلی کیا بولا تھا۔ بہرحال کافی مرتبہ آزاد کر دینے کا لفظ بول چکے ہیں، اور تقریباً شادی کو 5 سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ اس ٹائم اپنی بہن کے سامنے شوہر نے ایک دفعہ طلاق دے دی، اور یہ بھی کہا کہ میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں میں نے طلاق دی ہے۔ پھر شادی کو تقریباً 9.5 سال کا عرصہ گزرا تھا تو میں اپنی والدہ کے گھر گئی تھی، اور خود شوہر نے گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ میری والدہ، 3 بھائی اور میری بھابھی جو کہ میرے نند بھی ہیں، سب بات کرنے کے لیے گئے تو مظہر یعنی میرے شوہر نے کہا اگر یاسمین نہیں آئی تو میں نے طلاق دی۔ 2 بھائی اور 1 بھابھی سب نے کہا کہ اگر کا لفظ نہیں بولا۔ 1 بھائی کو یاد نہیں تھا، اور میرے وہ سسر بھی موجود تھے۔ اس سے اور میری والدہ ان سے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں کیا گیا، اور میں 2 ماہ اپنی والدہ کے گھر گزار کر آ گئی۔ باقاعدہ نکاح کرایا گیا، اور اب مزید 16 سال گزر چکے ہیں، مگر شوہر کا مزاج دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے۔ بات بات پر طلاق دے دوں گا، فلاں کام کیا تو گھر ختم، اس طرح کی عادت ہو گئی ہے۔ شرعی طور پر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ برقرار ہے یا نہیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق صریح، نمبر 2 طلاق کنایہ۔ طلاق صریح سے مراد وہ طلاق ہے جس میں ایسے الفاظ کے ذریعے طلاق دی جائے جو طلاق کے لیے بالکل واضح ہوں، اور ان کے بولنے کے بعد یہ جاننے کی ضرورت نہ رہے کہ شوہر نے یہ لفظ بولتے ہوئے طلاق کی نیت کی تھی یا نہیں، جیسے عربی زبان کا لفظ طلاق، اردو کا جملہ تجھے طلاق ہے، اور انگریزی کا لفظ ڈیورس وغیرہ طلاق کے لیے صریح الفاظ ہیں۔ انہیں بولتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ بیوی کو مذاق میں بولے جائیں یا سنجیدگی سے بولے گئے ہوں۔ طلاق کنایہ ایسے الفاظ کے ذریعے دی گئی طلاق کو کہا جاتا ہے جو طلاق کے مفہوم میں واضح نہ ہوں، البتہ اگر شوہر ان الفاظ کو بولتے ہوئے طلاق کی نیت کر لے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسے تو آزاد ہے، تو فارغ ہے وغیرہ۔ کنایہ الفاظ سے طلاق کا فیصلہ کرنے کے لیے بولنے والے کی نیت معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر کنایہ کا لفظ طلاق کی نیت سے بولا گیا ہو تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگر آپ کے خاوند نے مختلف مجالس میں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ یہ الفاظ بولے ہیں اور نیت طلاق کی تھی تو پھر طلاق واقع ہو گئی۔ اگر نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، ویسے دھمکی وغیرہ دی ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ اس نے آپ کو جو واضح طور پر ایک طلاق دی ہے وہ طلاق واقع ہو گئی تھی، لیکن اگر آپ نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تو آپ اس کی بیوی ہیں۔ اسی طرح اس نے جو کہا اگر آپ گھر آ گئیں تو ٹھیک، ورنہ طلاق۔ پھر آپ گھر آ گئیں تو طلاق نہیں ہوئی، اگر نہ آتی تو طلاق ہوتی۔ اور جو شک کی بات کہ اس نے اگر کا لفظ کہا تھا یا نہیں، تو اگر 2 گواہ موجود ہیں تو پھر اس میں گواہوں کی بات پر اعتبار کیا جائے گا۔ شوہر کا یہ کہتے رہنا کہ اگر یہ کام کیا تو طلاق دے دوں گا، تو اگر آپ وہ کام نہ کریں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ طلاق کسی شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے تو وہ شرط پائی گئی تو طلاق ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔